اور نسبت دیکھیے کہ اگر کوئی اکڑ کے چلے، کوئی ٹیڑھی ٹوپی لگائے تو کتنا جرم ہے اسلام میں، ہے کہ نہیں؟ اسلام میں بھی جرم ہے اور جگہ بھی پابندیاں ہو سکتی ہیں اس کی جو ہے، مگر قربان جاؤ اس وقت نسبت پر کہ جو بھی حاجی طواف کرتا ہے اس 7 چکر میں 3 بار رمل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اکڑ چلتا ہے۔ بتائیے سرزمین مکہ معظمہ میں طواف کعبہ کے دوران 3 بار وہ اکڑ کے چلتا ہے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مدیت تاجدار کا حکم ہے، نسبت ہے وہاں پہ وابستہ ہے، 3 بار عمل کرنا ہے۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، بالکل ایک دم مریم جیسے ہیں، پتلے دبلے میں کوئی جان نہیں ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہم سے سرکار نے کہا اچھا ایسا ہے، پکڑ کے چلو۔ دیکھا آپ نے، غیر شرعی ہے مگر سرکار کی زبان اقدس جو نکلا وہ چڑھ بن گیا، ارکان میں آ گیا۔ کیا نسبت تھی؟ آپ دیکھنا یہ نسبت دوسری ہے۔ اب آپ کا پورا ہوا طواف، حکم یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے کہاں پڑھنا ہے؟ مقام ابراہیم۔ بتائیے پھر کیوں پڑھنا ہے؟ پڑھنا کیوں ہے؟ اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے یہ فرمایا، یہ اعزاز دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی مقدس شخصیت کو جو نمایاں کیا اپنے کلام کے ساتھ۔ کیا کہا؟ مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنی سجدگاہ بناؤ۔ گویا یہ کہ وہ اٹوٹ انگ ہو گیا کعبے کا۔ یہ نسبت قرآن تو ان کا نہیں، وقت تخذوا مقام ابراہیم مصلی، یہ نسبت۔ پھر چلیے آگے، اس کے بعد کہا تھا زمزم پیجیے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے نبی، اللہ کے کرم سے جو ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نبی ہے، اللہ کے حکم سے جب اس نے اپنی ایڑی کو سرزمین مکہ پہ رگڑ دیا تو اس وقت جو ہے پانی جادو ساری ہو گیا۔ یہ نسبت، حکم یہ ہے کہ زمزم پیو، یہ نسبت ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھی، پھر دیکھیے نسبت۔ اب آپ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی جا رہے ہیں۔ بتائیے کیا ہے؟ ادھر پتھر ہے، ادھر پتھر ہے، ادھر پہاڑ ہی تو ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا آپ کو، جو ہے کس کا ذکر کیا تھا؟ ذکر کیا، وہ پتھر ہے، کیوں بوسا دیا؟ ارے بھائی بوسا اس لیے دیا کہ سرکار نے اسے بوسا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر دونوں پہاڑ کے اگر درمیان دوڑنا ہو تو ارے وہاں کیوں دوڑنا بھائی؟ بمبئی میں جا کر کے کہیں دوڑ لیں گے، بیت المقدس میں کہیں دوڑ لیں گے، وہی کیوں دوڑنا ہے؟ اس لیے دوڑنا ہے اس سے نسبت پنہا ہے۔ حضرت حاجرہ جو ہے دیوانگی کے عالم میں، ممتا کے عالم میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ان کی وجدانی کیفیت اتنی پسند آئی کہ اس کو بھی فرض کر دیا کہ یہ بھی ارکان حج میں شامل ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن کہتا ہے صفا اور مروہ جو ہے یہ دو نشانی ہے۔ قرآن اس پر عبادت، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز امام کے پیچھے پڑھنی ہے، پہلے صف میں کھڑا ہونا ہے، بالکل پیچھے کی طرف ہے، تمام بہت چلا جائے گا سزا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے
آپ مینا پہنچے, وہاں سے عرفات جا رہے ہیں, کیا حکم ہے؟ جاؤ اور ظہر اور عصر دونوں ساتھ پڑھو. کہاں بھائی شرح ہے؟ ارے بھائی وہ تو قضا ہو جائے گی. قضا کیسے ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ جس نے شرح پہلے بتائی, شریعت دی, وہی تاجدار حرم کہہ رہا ہے نہیں اس مقام پر ظہر عصر جو تم ساتھ پڑھیں. اور پھر وہی تاجدار حرم فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں, میرے غلاموں, جب تم واپس مزدلفہ جاؤ, گرچہ کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, تم نماز نہیں پڑھ سکتے, تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات نکلی تو ہمارا ایمان بن گئی. لہذا ہر حاجی مزدلفہ میں جا کر کے ایک ساتھ مغرب اور عشاء ادا کرتا ہے. قضا نہیں ہوتی ہے, قضا نہیں ہوتی, خدا کی قسم ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھ لیجیے یہ ارکان, اور آخری ارکان رکن کیا ہے؟ کنکریوں کو مارنا ہے نا. کسی سے پوچھا جائے بھائی جا کر کے حاجیوں سے, جس نے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے جو گئے ہیں, بتائیں مجھے کہ کسی نے جا کر کے وہاں پہ شیطان کو دیکھا, پہلے دن تو سب سے بڑے کو مارو 7 کنکریاں, باقی جو 2 دن ہیں بڑا, بیچ کا اور چھوٹے کو مارو جو 7 کنکریاں جو ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, شیطان کا نام آیا, ذہن میں ایک بات بن گئی, اس ایسا ہوگا. اگر کوئی مجھے حاجی بتا دے کہ کسی نے دیکھا, نہیں دیکھا, صرف اس سے نسبت ہے کہ اس شیطان ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت وغیرہ سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. لہذا خداوند قدوس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا میرا نام لے کر اس کھمبخت پر جو ہے کنکر مارو. وہ مارا, وہ غائب ہو گیا. تو اس کی یاد میں, تاکہ اس کی بے حرمتی ہو سکے. اور یہی سے ہمارا ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر سن لو اس پالے پہ کھڑے رہنے والے خدا کی قسم, اس رکن جو جاتا ہے اور کرتا ہے, انصاف اگر تمہارے اندر ہے, خدا کا خوف تمہارے اندر ہے, جب خدا کو منہ دکھانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہاں پر جا کر کے پتھر مارنے سے اس خبیث شیطان ملعون کی اگر بے حرمتی ہوتی ہے, تو ہم سنی عقیدت مند اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھے تو کیا اس کی بانتی نہیں ہو سکتی؟ بتائیے مجھے. پڑھے درود شریف اللہم صلی اللہ میرے مطلب وقت کم ہے, دیکھا یہ نسبت کی ہے, اور آخر میں چلیے آپ کو لے چلتے ہیں مدینہ منورہ کا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کعبہ ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اب ایک نسبتی سرکار حیدر ولی عطا رسول کا غلام اس بارگاہ میں پہنچتا, تو بدستہ دل سے آواز آتی ہے, جو شے تیری نگاہ سے گزرے ضرور پڑھ, جو شے تیری نگاہ سے گزرے ضرور پڑھ, ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. جب ایک نسبتی جائے گا تو اس کی آنکھ تو اس در پہ ہوگی جس در کے صدقے میں وہ در ملا. لہذا علماء نے, معین نے جب اپنے آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھا, ان خزاؤں کو دیکھا, انوار کو دیکھا, تو کیا آواز آئی, اے چشم تصور جاگ ذرا, اتنا تو اثر پیدا کر لے
اے چشمے تصور جاگ ذرا، اتنا تو اثر پیدا کر لے، اجمیر کا جلوہ سامنے ہو، طیبہ کا نظارہ ہو۔ یہ میری نسبت اور کیا نسبت ہے؟ جہاں جہاں جاتا ہے یہ دیوانہ، یہ نسبتی اگر اپنے آقا کو بھول گیا، جس کے صفحے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتیں عطا فرمائی، اپنا گھر دکھایا، اپنے محبوب کی بارگاہ دکھائی ہے، وہ دیوانہ اگر اپنے آقا کو بھول گیا، وہ دانا بن کر کے جو ہے دنیا میں جو ہے پتھر کی ٹھوکر کھاتا ہے۔ لہذا جب بارگاہ رسالت سلام و کلام کے بعد جو ہے، صلاۃ السلام کے بعد جو ہے باہر آتا ہے، تو بارگاہ سیدی کا کلام جو ہے میرے کانوں میں گونجنے لگتا ہے، اور وہ آواز بن کر کے باہر یوں آتا ہے کہ عرب سے بغداد کی زمین، عرب سے بغداد کی زمین تک، اور نجف سے اجمیر کی گلی تک، ہزاروں ناموں سے ان کو سید کہاں کہاں ہم پکارا ہے، ہزاروں ناموں سے ان کو سید کہاں کہاں ہم پکارا ہے۔ اور جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے ہمارے ایسا کوئی نسبتی، بس یہی آواز ہمیشہ آتی ہے، کیا آتی ہے؟ عجیب ہے کیف، عجیب ہے کیف، عجیب ہے تمہارا آنکھوں میں بسا ہوا ہے نبی کا یار، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، ڈھونڈ لوں گا وہاں کے ہزار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعا دوں گا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس گفتگو سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقاؤں کی نسبت سے آپ کے سینوں کو منور کرتا ہے۔